بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آئی ایم محمد زاہد محمود, لیکچرر فزیکل ایجوکیشن اینڈ اسپورٹس سائنسز, یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور. آج جس موضوع پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی اہم موضوع ہے کہ کامیابی کیسے ملتی ہے. کامیابی کا خواہش مند تو ہر شخص ہے, ہر انسان کی خواہش ہے بھی ایک مسلم اور دین اور دنیا دونوں جہان کی کامیابیاں انسان کو ملے. اور میں دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ تمام سننے والوں کو اور تمام امت مسلمہ کو دین و دنیا کی برکتیں اور کامیابیاں عطا فرمائے. بھی ہیں کہ مسلم ہمیں یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ دن میں 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے, حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, حی علی الفلاح, آؤ نماز کی طرف, آؤ فلاح کی طرف. اور دراصل دنیا اور آخرت کی کامیابیاں تو اللہ تعالیٰ نے نماز میں رکھی, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ دنیاوی تدابیر کرنے کو بھی کہا گیا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی, انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا دونوں جہانوں میں. یہاں یہ ایک بات بھی قابل غور ہے کہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ جو چیز قسمت میں لکھی ہے وہ ضرور مل جائے گی, آپ کوشش کریں نہ کریں. دیکھیں قسمت میں کیا ہے یہ ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتا. ہمارا کام ہے کوشش کرنا, جو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان کوشش کرے گا اس کو ہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا, اچھائی کی کرے گا, برائی کی کرے گا. میں اس کی مثال آپ کو ایک حقائق سناؤں گا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا مانگنا حماقت ہے. یعنی پہلے آپ کو صحیح رستہ چوز کرنا ضروری ہے. اگر آپ کسی بس ٹرمینل پہ, ایئرپورٹ پہ یا ریلوے اسٹیشن پہ چلے جائیں تو آپ انہیں جا کے بتائیں گے کہ ہم نے فلاں شہر جانا ہے, تب وہ آپ کو ٹکٹ دیں گے. ادروائز اگر آپ کہیں کہ میں نے گھر جانا ہے تو وہ آپ کو نہیں دیں گے, وہ کہیں گے آپ بتائیں آپ نے جانا کہاں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو رائٹ وے چوز کرنا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کراچی والی ٹرین پہ بیٹھ جائیں جس کی منزل کراچی ہو, اور دعا مانگتے رہیں یا اللہ میں لاہور پہنچ جاؤں. یہ دونوں اپوزٹ ڈائریکشنز ہیں, تو آپ کو صحیح ڈائریکشن کا انتخاب کرنا ہے. اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کا دوسرا حصہ ہے کہ اپنے حصے کا کام کرنا مگر دعا نہ مانگنا, یہ تکبر ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تکبر بالکل بھی پسند نہیں ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو, سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے, اور اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. تو یعنی تکبر, اللہ تعالیٰ سے دعا نہ مانگنا تکبر کے زمرے آتا. اگر ہم ان دونوں آیات کو ملا کے پڑھیں انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرتا ہے, لیس للانسان الا ما سعی. اور دوسری طرف یہ تکبر والی بات. تو ہم میں سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے. وہ ہے ہماری ایفرٹ, ہماری کوشش, ہمارا لگن, ہماری کمٹمنٹ, ہمارا اخلاص, ہم اخلاص کے ساتھ. اور اس کے بعد جو کامیابی ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, وہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو اس کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے. کامیابی کیسے ملتی ہے, یہ ایک پکچر ہے, تصویر ہے. محنت, مشکلیں, رکاوٹیں,
پریشانیاں، ناکامیاں، دباؤ، تھکن، اور پھر اس کے بعد کامیابی ہے. ہم ایک ایک کو زیر بحث لائیں گے. محنت. اب محنت بہت ضروری ہے. دنیا کا کوئی کام، اگر کامیاب لوگوں کی آپ کہانیاں پڑھیں، ان کے واقعات پڑھیں، بینگ اے مسلم، اگر ہم ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو وہ تو ایسے لوگ تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی تو معصوم، گناہوں سے پاک لوگ ہیں، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انبیاء کرام کے سردار ہیں. اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگی پڑھیں. عشرہ مبشرہ، وہ صحابہ کرام جن کو ان کی زندگی میں جنت کی نوید دی گئی تھی، بشارت سنا گئی تھی، تو وہ لوگ دین کے لیے اتنی محنت کرتے تھے کہ آپ کی سوچ ہے. آپ نے دین کو پانا ہے تو تب بھی آپ کو محنت کی ضرورت ہے. دنیا کو پانا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو سخت محنت کی ضرورت ہے. بغیر سخت محنت کے آپ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. اور دوسری بات، ینگ لوگوں کے لیے، نوجوان نسل کے لیے یہ پیغام ہے کہ کسی شارٹ کٹ کے انتظار میں نہ رہیں، بلکہ کنٹینیوسلی محنت کرتے رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو کام کر رہے ہیں، جو محنت کر رہے ہیں، اس کا صلہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو ضرور بضرور دے گا. وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے. وہ آپ کو پیسے کی شکل میں ہو سکتا ہے، وہ عزت کی شکل میں ہو سکتا ہے، وہ تندرستی کی شکل میں ہو سکتا ہے، وہ کوئی ایوارڈ ہو سکتا ہے، کوئی عہدہ ہو سکتا ہے، نیک اولاد ہو سکتی ہے. بہت ساری ان گنت نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی، جن کا ہم شمار نہیں کر سکتے. تندرستی ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی محنت جو ہے وہ کبھی بھی رائے گاہ نہیں جائے گی. پرابلمز، اگر مسائل کی بات کریں، اور وہ جو شخص جس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جب مسائل ہوں گے ان کو آپ فیس کریں گے. لائف از ناٹ اے بیڈ آف روزز. زندگی کانٹوں کی سیج ہے، پھولوں کی سیج نہیں ہے. اگر اس دنیا میں ہے، دنیا میں ہر انسان کو مسئلے مسائل ہیں، پرابلمز ہیں. وہ ایک سے دوسرے سے ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں، اور شاید آپ کو لگے کہ فلاں کو کوئی مسئلہ نہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ دنیا مسائلستان ہے، یہاں ہر کسی کو پرابلمز ہیں، لیکن یہ ہے کہ کون زندگی کو فیس کرتا ہے اور کون اسے کنارہ کشی کرنے سے مسائل کبھی حل نہیں ہوتے. مسائل کو فیس کرنا پڑتا ہے. یہ مسائل ہی ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہی اگر اسی چیز کو آپ ایز اے پازیٹیو لیں گے اور یہی چیز آپ کے آگے بڑھنے کا سبب بنے گا. ہرڈلز، رکاوٹیں، یہ رکاوٹیں انسان کو اور آگے لے جاتی ہیں. انسان کی ترقی اور کامیابی میں ان رکاوٹوں کا بڑا کردار ہوتا ہے. اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. جس شخص کی زندگی میں رکاوٹیں نہیں ہیں وہ آگے نہیں جا سکتا. جس کو مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، پھر انسان کمیٹڈ ہوتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے، اور وہ اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیتا ہے. ڈیفیکلٹیز، پریشانیاں، اور پریشانیاں جو ہیں ان کو یہ نہیں سمجھنا کہ مستقل آپ کے لیے، ان پہ صبر کرنا ہے. جو بھی مسائل آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، ان سے صبر کرنا ہے اور ان سے نکلنے کی تدبیر کرنی ہے. تو یہی چیزیں، جتنی بھی چیزیں جو میں اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، انہی کو اگر آپ پازیٹیو لیں گے تو یہ آپ کی قوت ہوں گی. یہی چیزیں آپ کی اسٹرینتھ ہوگی. یہی چیزیں آپ کو آگے لے کر جائیں گی. لیکن اگر انہی کو آپ نیگیٹو لیں گے تو پھر یہ چیزیں انسان کو بجائے ترقی کے تنزلی کی طرف لے کر جاتی ہیں. فیلیئرز، اب فیلیئر جو ہیں یہ آپ کی ناکامیاں نہیں ہیں، ان کو آپ ناکامیاں نہ سمجھیں، بلکہ فیلیئر جو آپ کی کامیابی کی ایک سیڑھی ہے. اگر آپ کسی بھی جگہ پہ آپ پروگریسولی اگر آپ ترقی کرتے ہیں، مثال کے طور پر راتوں رات صرف دیوار ہی بن سکتی ہے. اگر آپ نے محل بنانا ہے
ولاز بنانا ہے، کوئی بڑا گھر تعمیر کرنا ہے اور زندگی کی اگر بلڈنگ بنانی ہے تو اس کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے، وقت چاہیے. سلو اینڈ اسٹڈی ون دا ریس. راتوں رات دیوار ہی بن سکتی ہے اور وہ راتوں رات گر بھی جاتی ہے. اگر آپ کو بڑی بلڈنگ بنائیں گے، مثال کے طور پر آپ زندگی کی بلڈنگ لے لیں، ویسے کوئی اگر بلڈنگ بنائیں گے آپ تو اس کو اگر بنانے میں 2 سال لگیں گے تو گرانے میں بھی اس کو ٹائم ملے گا. تو جو پروگریسولی آہستہ آہستہ آپ کی ترقی ہے وہ آپ کی زیادہ پائیدار ہے، بجائے اس کے کہ کسی آپ شارٹ کٹ کی طرف جائیں. تو فیلئر جو ہے اس سے انسان سیکھتا ہے کہ مجھ میں کیا کمی ہے. میں آپ کو ایک واقعہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ محترم ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ رہے ہیں، جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی بنائی اور ملک پاکستان کو 1973 کا جو آئین پاکستان دیا، جو ابھی بھی مختلف 25 to 6 امینڈمنٹ کے ساتھ نافذ العمل ہے ہمارے ملک میں. تو انہوں نے CSS کا ایگزام دیا، ایگزام پاس کیا، انٹرویو میں وہ فیل ہو گئے اور وہ اسٹوڈنٹ پولیٹکس کرتے تھے اور آہستہ آہستہ ایسا وقت آیا کہ وہ ملک کے وزیر اعظم بن گئے. تو انہوں نے سوچا کہ میں ایک CSP آفیسر نہیں بن سکا لیکن ایک ملک کا سربراہ بن گیا ہوں، تو میں دیکھوں کہ وہ مجھ میں کیا خامی تھی جس وجہ سے میں اس پوسٹ پہ اہل نہیں ہو سکا. تو ان کی جب فائل نکلوائی گئی تو اس کے اوپر صرف 2 لفظ لکھے تھے کہ اوور کانفیڈنس. تو ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، کہ کانفیڈنس ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے. نہ تو فالس کانفیڈنس ہونا چاہیے، نہ انفیریٹی کمپلیکس بہتر ہے، نہ سپریرٹی کمپلیکس بہتر ہے. تو کانفیڈنٹ رہنا چاہیے، نہ احساس کمتری کا شکار ہونا چاہیے، نہ احساس برتری ہونی چاہیے. احساس کمتری تو اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قسمیں کھا رہا ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا خلق البلد الامین خلقنا الانسان، کہ میں نے انسان کو والتین کی قسم والزیتون کی قسم وطور سینین کی قسم، ہم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. تو اس پہ آپ کو فخر ہونا چاہیے. اور اشرف المخلوقات آپ کیوں ہیں؟ کہ آپ اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. تو یہ ہے انسان کا فخر ہونے کا. یہ نہیں ہے کہ میں امیر ہوں، میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس رتبہ ہے، عہدہ ہے. یہ نہیں، یہ تکبر کی علامات ہے. تو اس کو پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں. پریشر، دباؤ. تو جب آپ پہ کوئی دباؤ ہوتا ہے، آپ کی زندگی پہ کوئی پریشر ہے، آپ کے غربت کی وجہ سے ہو سکتا ہے، گھریلو مسائل کی وجہ سے ہو سکتے ہیں، آفس کے مسائل ہو سکتے ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ پہ کوئی دباؤ ہو سکتا ہے. تو اس کو فیس کرنا ہے، اس کو یہی سمجھنا ہے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا اور اس کو اچھے آسان طریقے سے فیس کرنا ہے. تو یہ چیز بھی آپ کی کام، کیونکہ اس کو دباؤ کو آپ دور کرنے کے لیے آپ کوشش کرو گے، ایفرٹ کرو گے. اس کسی بھی اگر جنجال میں پھنسے ہوئے تو اس سے نکلنے کے لیے جو آپ ایفرٹ کرو گے، کوشش کرو گے، وہی آپ کی کامیابی کا ذریعہ بنے گا. آ گیا جی ٹائرڈنیس، تھکاوٹ. تو جب آپ کوئی کام کر کے، کوئی معاشرے کے رویوں سے یا اپنی جاب سے یا اپنی روٹین لائف سے آپ تھکاوٹ کا شکار ہوں گے، لیکن تھکنا نہیں ہے، آپ نے تازہ دم رہنا ہے. اس تھکاوٹ نہیں محسوس کرنا. تو یہی چیز آگے جا کے آخری انسان ہمارا سکسیس، تو ہمیں کامیابی کی طرف لے کر جاتی ہے. مایوسی گناہ ہے، مایوسی گناہ ہے. تو مایوسی سے مراد یہاں یہ ہے کہ میں نے بہت سارے، یہ میرا اس ویلا کو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جن سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے فلاں جگہ پہ اپلائی کیا تھا،
ہم نے فلاں ٹیسٹ دیا تھا لیکن ہماری جاب نہیں ہوئی، تو اس لیے میں نے اب چھوڑ دیا ہے، میں نے نہیں کرنا، میں نے فلاں پہ اپلائی ہی نہیں کرنا. تو وہ دنیا سے بہت جلد بیزار ہو جاتے ہیں کہ یہ سفارش ہے، یہاں پیسہ چلتا ہے، فلاں چیز ہے. تو میں انہیں یہی چیز سمجھاتا ہوں کہ آپ نے محنت کرنی ہے اور محنت کا اجر اللہ تعالیٰ ضرور دے گا. اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے، رزلٹ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، نتائج آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں، آپ کے ہاتھ میں کوشش ہے. جب آپ کوشش کریں گے اور محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے حالات پیدا کریں گے کہ وہ جو آپ کے لیے سوٹیبل ہوں گے، جو آپ کو ترقی کی طرف لے کر جائیں گے. جہاں آپ جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے موافق حالات پیدا کر دیں گے کہ وہ آپ کے لیے بہتر ہوں گے. آپ ان باتوں کو چھوڑ دیں کہ یہ سفارش ہے، فلاں چیز ہے، یہ چیز ہے، وہ چیز ہے. یہ ساری کی ساری پوری دنیا میں موجود ہے. آپ جہاں کہیں بھی چل جائیں، اللہ کے نظام میں انصاف موجود ہے. جہاں انسانوں کے بنائے ہوئے نظام ہیں، وہ یہ ساری کی ساری آپ کو ملیں گی، کہیں کم ہیں، کہیں زیادہ ہیں. لیکن ان چیزوں کو آپ نے اپنے آگے نہیں آنے دینا. آپ کی کمٹمنٹ اور کیا جو اللہ تعالیٰ کا جو پلان ہے، جو ماسٹر پلان ہے، اس کے آگے یہ چھوٹی موٹی چیزیں یا کوئی بھی چیز کوئی معنی نہیں رکھتی. اور جب کن فیکون اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہو جا، تو پس وہ چیز ہو جاتی ہے. تو یہ باقی چیزیں ساری کی ساری عارضی ہیں. کل کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. وہ جو چاہے گا وہی ہوگا، کسی اور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا. یہاں پہ میں آپ لوگوں کو اینڈ پہ 2 بکس جو بتاؤں گا کہ آپ ان 2 بکس کو ضرور پڑھیں تاکہ آپ میں جو کامیابی کی لگن ہے، جو موٹیویشن ہے، وہ آپ میں اور زیادہ ہو. ایک ہے دنیا کے 100 کامیاب ترین لوگ، جس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نمبر پہ ہیں. اور یہ ایک نان مسلم کی عیسائی مذہب رکھنے والے، اب نام میرے ذہن میں نہیں ہے، انہوں نے یہ بک لکھی تھی. تو اس کے اپنے مذہب کے لوگ ان سے ناراض ہو گئے کہ آپ عیسائی ہیں اور آپ نے مسلمانوں کے نبی کو یہ پہلے نمبر پہ کیوں رکھا ہے. تو اس نے کہا میں ہر شخص کو دیکھتا ہوں جہاں کہیں وہ استاد ہے لیکن اس سے پہلے وہ کہیں شاگرد ہوتا ہے. تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی دیکھتا ہوں ہر میدان میں، مطلب کوئی بھی شخص ہے وہ کسی ایک سبجیکٹ میں، کسی ایک ٹاپک میں اگر آپ PhD بھی کر لیں تو آپ حرف کل نہیں ہوتے، اس سبجیکٹ کے نہیں ہوتے، صرف آپ ایک ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. اور وہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ آنے والے وقت میں کل کلاں اگر سائنس بھی ہے تو وہ کوئی اور شخص اس کو غلط بھی ثابت کر سکتا ہے. تو میں دیکھتا ہوں آپ ایک جنگجو، ایک عادل، ایک منصف، ایک معلم، ایک بہت بڑے منظم حکمران اور نبی، ہر جگہ پہ آپ کامیاب شخصیت ہیں اور آپ کا کوئی استاد نہیں. اسے کیا پتہ جس کا استاد اللہ ہو اس کا دنیا میں کوئی استاد ہو سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. اور دوسری بک ہے دنیا کی 100 عظیم ایجادات. اس میں بھی آپ دیکھیں کہ یہ ہیلی کاپٹر کس نے بنایا، جہاز کس نے بنایا، دنیا کی جو اتنی سہولیات کی چیزیں ہیں، بلب ایڈیسن نے بنایا، اس نے 1000 کے لگ بھگ تجربات کیے. اور جو رائٹ برادران تھے جنہوں نے جہاز بنایا، دیکھو وہ دے آر سائیکل مکینک. اگر سائیکل مکینک جہاز بنا سکتے ہیں، آپ اندازہ کریں آج سے کتنی دیر پہلے کی بات ہے، 1 صدی پہلے کی بات ہے، جب یہ اتنی انفارمیشن اور ٹیکنالوجی نہیں تھی. تو آج کے دور میں تو اتنی انفارمیشن ہے، اتنی ٹیکنالوجی ہے کہ آپ کے پاس ہر چیز اویلیبل ہے. اگر سیل فون آپ کے پاس ہے تو پوری دنیا کی دنیا سمٹ کر آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے. تو آپ پھر بھی مایوس ہوتے ہیں اور دنیا سے بیزار ہو جاتے ہیں اور کامیابی سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں نہیں مل سکتی. یہ حالات ہیں، حالات ٹھیک نہیں ہیں، کرپشن ہے، یہ پیسہ چلتا ہے، سفارش چلتی ہے. میں کہتا ہوں جو کچھ بھی چلتا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی حقیقتیں ہیں جن کو ہمیں ماننا پڑے گا. لیکن اس کے باوجود بھی میرا یہ یقین کامل ہے کہ اگر آپ محنت کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، اللہ کی ذات پہ یقین رکھتے ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو آپ کی محنت کے برابر، کیا میں کہتا ہوں اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو نوازے گی، آپ کو مقام دے گی، آپ کی
آپ کا جو مقصد ہے اس میں کامیاب فرمائے گی، اور اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔ نیکسٹ کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم۔